بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے صحیح بخاری کی کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم، کتاب وضو، کتاب غسل، کتاب تیمم، کتاب نماز، کتاب اوقات نماز اور کتاب اذان کا مکمل مطالعہ کر دیا ہے، اور آج کل ہم کتاب اذان کے مسائل صفت الصلاۃ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب نمبر 11 ہے، اور آج ہم اپنا مطالعہ شروع کریں گے حدیث نمبر 825 سے 825۔ باب جب 2 رکعت پڑھ کر اٹھے تو تکبیر کہے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 825 825۔ ہم سے یحییٰ بن سالم نے بیان کیا، کہا ہم سے فلیح بن سلیمان نے، انہوں نے سعید بن حارث سے، انہوں نے ہمیں عبدالسعید خدری رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو پکار کے تکبیر کہی، پھر جب سجدہ کیا تو ایسے ہی کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا بھی تو ایسے ہی کیا۔ اس طرح 2 رکعت پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس وقت بھی آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی، اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 826 826۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے غیان بن جریر نے بیان کیا، انہوں نے مسرف بن عبداللہ سے، انہوں نے میں نے اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تقدار میں نماز پڑھی۔ آپ نے جب سجدہ کیا تو سجدے سے سر اٹھایا، 2 رکعت کے بعد کھڑے ہوئے اور ہر مرتبہ تکبیر کہی۔ جب آپ نے سلام پھیر دیا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، انہوں نے واقعی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھائی ہے، اور یہ کہا کہ مجھے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی۔ تشریح: بعض ائمہ بنی امیہ کے بلند آواز میں تکبیر کہنا چھوڑ دیا تھا، وہ اسوہ نبوی کے خلاف تھے۔ اس واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ دور سلف میں مسلمانوں کو اسوہ رسول کی اطاعت کا بے حد اشتیاق رہتا تھا، خاص طور پر وہ نماز کے بارے میں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز ادا کر سکیں۔ اس دور آخر میں صرف اپنے اپنے فرضی اماموں کی تقلید کا جذبہ باقی رہ گیا ہے، حالانکہ ایک مسلمان کا اولین مقصد سنت نبوی کی تلاش ہونی چاہیے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرما دیا ہے کہ ہر وقت صحیح حدیث کی تلاش میں رہو، اگر میرا کوئی مسئلہ حدیث کے خلاف نظر آئے تو اسے چھوڑ دو، صحیح حدیث نبوی پہ عمل کرو۔ حضرت امام کی اس پاکیزہ وصیت پہ عمل کرنے والے آج کتنے ہیں؟ ہر سمجھدار انسان کو، مسلمان کو غور کرنے کی چیز ہے۔ یوں ہی لکیر کے فقیر ہو کے رسمی نماز ادا کرنے سے بہتر ہے کہ ہم سنت نبوی کی تلاش کریں، تاکہ کسی بات بصرت مسلمان کا کام نہیں۔ حدیث نمبر 827 اور باب ہے تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا امام مالکی نے رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن قاسم کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے خبر دی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو وہ ہمیشہ دیکھتے تھے، اب نماز میں چار زانوں بیٹھتے ہیں۔ میں ابھی 9 عمر تھا، میں نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے روکا اور فرمایا نماز میں سنت یہ ہے تشہد میں دائیں پاؤں کھڑا رکھے اور بائیں پھیلا دے۔ میں نے کہا آپ تو اسی طرح کرتے ہیں، تو آپ بولے کمزوری کی وجہ سے میرا پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پائے۔
تشریح: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آخر میں کمزوری کی وجہ سے تشہد میں 4 زانوں بیٹھتے تھے۔ یہ محض عذر کی وجہ سے تھا، ورنہ مصنون طریقہ یہ ہے دائیں پاؤں کھڑا رہے اور بائیں کو پھیلا کر اس پہ بیٹھ جائے، اسے تو رک کہتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی یہی مصنون طریقہ ہے اور یہ باب اور حدیث کے مطابق ہے۔ حدیث نمبر 828۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے خالد بن خیالی سے بیان کیا، انہوں نے سعید سے بیان کیا، انہوں نے عمر بن عمرو بن حلحلہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمرو بن عطاد نے بیان کیا اور دوسری سند، اور کہا مجھ سے لیث نے بیان کیا، ان سے زید بن ابی حبیب اور زید بن محمد نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمرو بن حلحلہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن عمرو بن عطا نے بیان کیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب رضوان اللہ علیہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر ہونے لگا تو ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تم سب سے زیادہ یاد ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھوں کو کندھے تک لے جاتے۔ میں نے دیکھا جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھے تک لے جاتے، جب آپ رکوع کرتے تو گھٹنے کو اپنے پاؤں سے پوری طرح پکڑ لیتے، پیٹھ کو جھکا دیتے، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو اس طرح سیدھے کھڑے ہوتے کہ تمام جوڑ سیدھے ہو جاتے، اور جب آپ سجدہ کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے کہ نہ بالکل پھیلے ہوئے ہوتے، نہ سمیٹے ہوئے، پاؤں کی انگلیوں کے منہ قبلے کی طرف ہوتے۔ جب آپ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیتے، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو آگے کر لیتے اور دائیں کو کھڑا کر دے، جسے مقعد پر بیٹھتے۔ لیث نے یزید بن ابو حبیب سے اور یزید بن حلحلہ سے سنا، میں نے حلحلہ نے ابو عطا سے، انہوں نے ابو صالح نے لیث سے، کل فقار و مکانہ نقل کیا ہے۔ تشریح: صحیح ابن خزیمہ نے 10 بیٹھنے والے اصحاب الکرام میں سہل بن سعید اور ابو حمید سعدی اور محمد بن مسلمہ اور ابو ہریرہ اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہم کے نام بتائے ہیں، باقی کا نام معلوم نہ ہو سکے۔ یہ حدیث مختلف سندوں کے ساتھ کہیں مجمل اور کہیں مفصل مروی ہے۔ اس میں دوسرے قاعدے میں اس کا ذکر ہے، یعنی سرین پر بیٹھنا، دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا، بائیں کو آگے کر تلے سے دائیں طرف باہر نکالنا، دونوں سریں زمین سے ملا کر بائیں ران پر بیٹھنا۔ یہ تو 4 رکعت والی نماز ہے اور نماز فجر کی آخری رکعت میں کرنا چاہیے۔ امام شافعی امام حنبل کا یہی مسلک ہے۔ حدیث نمبر 829۔ باب اس شخص کی دلیل جو پہلے تشہد کو 4 رکعت یا 3 رکعت نماز میں واجب نہیں جانتا، یعنی فرض، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہیں۔ حدیث نمبر 829۔ ہم نے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے شعیب نے ہمیں خبر دی، انہوں نے زہری سے خبر لی، انہوں نے کہا مجھ سے عبد الرحمن بن حرم سے بیان کیا جو مولا بن عبد المطلب یعنی مولا ربیعہ بن حارث تھے، عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ جو صحابہ رسول اور بنی عبد مناف کے حلیف قبیلہ عبد شنزہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، چنانچہ سارے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب نماز ختم ہونے والی تھی، لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ تشریح: حدیث مذکورہ میں اوپر والی حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت فرمایا ہے
تشہد اول اگر فرض ہوتا تو آپ اسے ضرور لوٹاتے، مگر ایسا ہے کہ اگر رہ جائے تو سیدھا سہو سے تلافی ہو جاتی ہے۔ روایت میں عبداللہ بن بحینہ کے حلیف ہونے کا ذکر ہے۔ عہد جہالت میں اگر کوئی شخص یا قبیلہ کسی دوسرے سے عہد کر لیتا تھا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارا دوست کا دوست اور دشمن کا دشمن، تو اسے قوم کو حلیف کہا جاتا تھا۔ صحابی مذکورہ بن ابو مناف کے حلیف تھے۔ حدیث 830۔ پہلے قاعدہ میں تشہد پڑھنا۔ ہم نے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے بکر بن مضر نے، جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا، انہوں نے اعرج سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ کو چاہیے تھا کہ بیٹھنے تھے لیکن آپ بھول کر کھڑے ہو گئے، پھر نماز کے آخر میں بیٹھتے ہی 2 سجدے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرض ظہر پڑھائی، آپ کو چاہیے تھا کہ بیٹھنا لیکن آپ بھول کر کھڑے ہو گئے، پھر نماز کے آخر میں بیٹھے 2 سجدے کیے۔ حدیث نمبر 831۔ آخری قاعدہ میں تشہد پڑھنا۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا ہم سے امش سے شفیق بن سلمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے، ترجمہ: سلام ہو جبریل اور میکائیل پر، سلام ہو فلاں اور فلاں پہ، اللہ پر سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہماری طرف متوجہ ہو فرمایا، اللہ تو خود سلام ہے، تو تم اللہ کو کیا سلام کرتے ہو؟ اس لیے جب میں نے کوئی نماز پڑھی، یہ کہا، ترجمہ: تمہاری آداب زندگی، تمہاری عبادت اور تمام بہترین تعریف اللہ کے لیے ہے، تو آپ پر سلام ہو نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہم پر سلام، اللہ کے تمام صالح بندوں پر سلام۔ جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام زمین و آسمان میں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا اس کو پہنچ جائے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ قاعدہ کی دعا جسے تشہد کہتے ہیں، بندہ پہلے کہتا ہے کہ تحیات، صلوات اور طیبات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ 3 الفاظ قول و فعل کے تمام محاسن کا شامل ہے، یعنی تمام خیر اور بھلائی خداوند قدوس کے لیے ثابت ہے، اسی کی طرف سے ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجا گیا۔ اس میں خطاب کی ضمیر اختیار کی گئی کیونکہ صحابہ کی دعا سکھائی گئی تھی، آپ اس وقت موجود تھے۔ اب جن الفاظ کے ساتھ یہ دعا پہنچائی ہے اسی طرح پڑھنی چاہیے۔ تفہیم البخاری۔ سلام در حقیقت دعا ہے، یعنی تم سلامت رہو۔ اللہ پاک کو ایسی دعا دینے کی حاجت نہیں کیونکہ وہ ہر آفت اور تغیر سے پاک ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے، اس میں کوئی عیب اور نقص نہیں، وہ ساری کائنات کا خود سلامتی بخشنے والا ہے، سب کو پرورش کرنے والا ہے، اس لیے اس کا نام سلام ہوا۔ اس دعا میں لفظ التحیات اور صلوات اور طیبات وارد ہوتے ہیں۔ التحیات کے معنی سلامتی، بقا، عظمت، ہر نقص سے پاکی، ہر قسم کی تعظیم مراد ہے۔ یہ عبادت قولی پر صلوات عبادت فعلی ہے اور طیبات عبدی مالی پر بولا گیا ہے۔ فتح الباری۔ پس تینوں قسم کی عبادت ایک اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ جو لوگ ان عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، وہ فرشتے ہو یا انسان یا کچھ اور، وہ خالق کا حق چھین کر جو مخلوق کو دے دیتے ہیں، یہی ظلم عظیم ہے جسے قرآن مجید میں شرک کہا گیا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یعنی شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ عبادت قولی میں زبان سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا نام لینا، عبادت فعلی میں رکوع، سجدہ، قیام، اور عبادت مالی میں ہر قسم کا صدقہ، خیرات، نیاز وغیرہ وغیرہ مراد ہے۔ الحمدللہ ہم نے آج یہاں تک مطالعہ کر لیا ہے، آئندہ کی نشست میں ہم 832 سے اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔